آج سورہ البلد سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الضحى.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. چلے یہ صورتیں مکمل کر لیں، پھر یہ صورتیں تو مکمل ہیں، یعنی ان پر ان کا ترجمہ ایک دفعہ پیش کر دوں، پھر وقت بچا تو پھر باقی صورتیں شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ البلد. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بہذا البلد، خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، جبکہ تو اس شہر میں اترنے والا ہے. ایک دن بریکٹ میں رکھا ہے. انت حلم بہذا البلد کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، اس میں تو قیام پذیر ہے. اور یہ دوسرا ترجمہ میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ یہ پیشگوئی اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ پیشگوئی اس آنے والے دن کے متعلق ہے جب تو اس شہر میں اترے گا، یعنی دوبارہ پھر ہجرت کے بعد واپس اس شہر میں آئے گا. اور لا اقسم میں جو قسم ہے وہ اسی طرف ہے، اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں بریکٹ ایک دن اترنے والا ہے. والد و ما ولد، اور باپ کی جو اس نے اولاد پیدا کی. یقیناً ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں پیدا کیا، رہنے کے لیے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا. اب اس کے اوپر کچھ تشریحی گفتگو ہو جائے. خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا ہے. یہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہے اور اسی طریق پر بالکل واضح طور پر پوری بھی ہو چکی ہے. آگے وہ والد و ما ولد کیوں فرمایا گیا ہے پھر، اور وہ والدین میں قسم اس باپ کی بھی کھائی جاتی ہے. ساتھ ہی یہ واو عاطفہ ہوگی اور والدین میں پہلی قسم کی وجہ سے یہ جر آئی ہوئی ہے. وہ ما ولد، اور جو اس نے اولاد پیدا کی یا جو اس نے پیدا کیا، اگر کہیں تو
پیدا کیا میں چونکہ خدا کی طرف زمین جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے والد نے جو اولاد بھی پیدا کی، اس کا کیا تعلق ہے پہلے مضمون سے؟ شمس صاحب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ سارا علاقہ ان کی وجہ سے آباد ہوا. بہت دور کی سوجی ہے، مگر لگتا نہیں کہ یہ مراد ہو. کیوں جی؟ آج مبارک صاحب نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیا. دیر میں آئے تھے؟ اچھا. کیوں جی؟ مومنین کرام بتائیں. ہیں؟ پہلی بات تو قطعی ہو گئی نا، بالکل واضح ہے کہ قسم ہے اس وقت کی جب تو دوبارہ اس شہر میں نازل ہوگا. اسی شہر کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے جس میں تو نازل ہو جائے گا. وہ والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. کیوں جی؟ کسی کو اس کا آپس کا رشتہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہوں؟ آپ فرمائیں. ہم نے سر اٹھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی تو پہلے بات ہو چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ ہیں؟ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہوا؟ امام صاحب، ڈاکٹر صاحب کو سوچ لیجیے. ابو جہل جو تھا وہ اس کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلق میں انسان فی کبد. اور اس نے ابو جہل نے بڑا مال بھی لوٹایا، محنت بھی کی اس نہیں، روکنے یہ کے بات لیے. بن نہیں رہی. بات یہ ہے کہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہو گئی. وہ والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس میں ایک جاری مضمون ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا، کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیا ہے، مشقت میں رہنے کے لیے بنایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دقتیں پیش آئیں گی اور آئیں بعد میں، وہ دقتیں پیش آنا آپ سے کوئی الگ سلوک نہیں تھا، بلکہ ہر باپ جو اولاد پیدا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ مشقت میں رہنے کے لیے مسلسل ایک نسل کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ مشقت جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ مشقت خدا کی طرف جانے کے لیے ہو تو انسان خدا کو پا لیتا ہے. اگر وہ مشقت دنیا کی زندگی میں ہو تو مشقت ضائع ہو جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت سے کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ آپ سے خدا تعالیٰ نے کوئی سوک کا سا سلوک جس کو کہتے ہیں ایسا سلوک فرمایا ہے. یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس کی مشقت کام آئی، اور جس مقصد کے لیے مشقت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روز روشن کی طرح پورا کر دیا. مجھے تو یہ تعلق اس کا سمجھ آ رہا ہے، اور اس تعلق میں آگے پھر ذکر چل پڑتا ہے ان لوگوں کا جو ڈھیروں مال خرچ کر دیتے ہیں مشقت میں اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کی خاطر، اور پھر بھی ان کو مقصد حاصل نہیں ہوتا.
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر خرچ اور تمام خدمت دین للہ تھی، اس لیے آپ کی مشقت اور دوسرے دنیا داروں کی مشقت میں ایک فرق ہے۔ اب عمومی طور پر انسان کا ذکر چل پڑے گا کیونکہ یہ مضمون اس طرف منتقل ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پہلے مضمون کی طرف لوٹے گا۔ تو اب ہم اس تعلق میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انحراف ہوا ہے مضمون سے ایک وقتی اور کسی حکمت کے پیش نظر ہوا ہے، تو اب قاعدہ کلیہ کے طور پر انسان کی مشقت اسے کیا کیا دکھاتی ہے، اور اس مشقت میں وہ کس حد تک ریاکاری سے کام لیتا ہے، اور مشقت کا مقصد کیا ہے، بقاء دائمی، اس کے سوا اور کوئی مشقت کا مقصد نہیں ہے۔ سب کچھ خرچ کرتا ہے، اولاد بھی تو اسی لیے پیدا کرتا ہے، وہ والد ہیں وہ ماولد، کہ وہ ایک دوام چاہتا ہے، اور خرچ بھی دوام کی خاطر کرتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ تمام خرچ اپنے دوام کی خاطر کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک دیکھنے والا ان کو دیکھ رہا ہے، اور جانتا ہے کہ ان کی کوششیں اور ان کی اخراجات اور ساری جد و جہد اور بظاہر قربانیاں یہ سارے اپنے نفس کی بقا کے لیے ہیں، اور اللہ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی کوششوں کو رد کر دے گا، مگر جس کی بقا کی کوششیں اللہ کی خاطر ہیں اس کو باقی رکھے گا۔ اور اس کا ابتدائی ثبوت یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیاب کرتے ہوئے اس شہر میں واپس لے جائے گا جس میں سے بظاہر تم نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اس سارے مضمون کو ذہن نشین کرتے ہوئے اب اس کا اگلا ترجمہ سنیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ دیکھیں یہی حساب ہے آج کل کی قوموں کا بھی، کہتے ہیں ان پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا ہے، اتنے اخراجات کیے ہیں کہ قومیں خرید لی ہیں، ان کو غلام بنا لیا ہے اپنا، تو کون ہے جو ان کو پھر مٹا سکے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانن اور زبان اور 2 ہونٹ۔ اب یہ جو 2 آنکھیں نہیں بنائی میں دیکھا نہیں کا جواب بھی ہے، اور ان دیکھنے آنکھوں کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ ولسانن و شفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ یہ بے مقصد نہیں دیے تھے، انسان اگر خود نہیں دیکھ سکتا تو پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن انہوں نے ان دونوں نعمتوں سے، آنکھ اور زبان کی اور بول چال کی نعمت سے استفادہ نہیں کیا۔ آگے پھر اس کے لیے 2 امکانات رکھے تھے ہم نے، انسان کے لیے شروع سے یہی مضمون چل رہا ہے۔ ایک امکان تھا بلندیوں کی طرف روانہ ہونے کا، ایک امکان تھا تنزل میں مبتلا ہو جانے کا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے 2 رستے، 2 وادیاں مقرر فرمائی تھیں۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے 2 مرتفع راستوں کی طرف ہدایت دی۔ فلاقتحم العقبہ، بس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا۔ اب 2 مرتفع راستے کون سے ہیں جن کی طرف ہدایت دی اس کو؟ یہ حل ہونا ضروری ہے۔ یہاں دونوں راستے اوپر کے ہیں، نیچے والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فلاقتحم العقبۃ، اور عقبہ کی آگے تشریح ہے، وہ
پہلے دو رستوں کے بظاہر حوالے سے نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کے چڑھنے کو عقبہ نہیں فرمایا گیا، یا فرمایا گیا ہے، یہ ہے بحث۔ دو رستوں کی طرف جو بلندی پر جانے والے تھے ہدایت دی، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ جو میں نے دوسرا سوال اٹھایا ہے، اسے اختیار کرنے سے یہ مضمون زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کو دو بلندیوں کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، ایک وہ بلندی جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک وہ بلندی جو بنی نوع انسان کی خدمت سے نصیب ہوتی ہے۔ بس خدا کی طرف جانے والی بلندی تو اس کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن بنی نوع انسان کی خدمت کے ذریعے ہی وہ اس کے فیض کو پا سکتا تھا، لیکن اس کی خدمت بھی نفس کی خدمت ہے اور دکھاوے کی خدمت ہے، اس لیے وہ خدمت بھی چاہے جتنا مال چاہے خرچ کر دے وہ ضائع ہو جائے گی اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی کسی بلندی کی راہ نہیں دکھائے گی۔ یہ اگر مضمون اس طرح سمجھیں تو میرے خیال میں پھر آگے تسلسل رہتا ہے۔ اسی طرح ہدیناہ النجدین ہے، ہم نے اسے دو بلند رستوں کی طرف، مرتفع رستوں کی طرف ہدایت دی تھی، ایک یعنی ان معنوں میں ایک خدا کی طرف جانے کا رستہ، دوسرا بنی نوع انسان کی سچی خدمت کا رستہ۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا، وہ مشکل رستہ تھا جو، وہ کون سا ہے عقبہ؟ وہ ما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا سمجھائے کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا آزاد کرنا۔ اب دیکھیں اس کا تعلق کتنا گہرا اس مضمون سے ہے کہ مال تو تم خرچ کر رہے ہو گردنوں کو غلام بنانے کے لیے، دنیا بھر میں ایڈز جاری ہیں، وہ اس لیے کہ تم غالب آ جاؤ اور لوگوں قوموں کو خرید لو، اور اصل جو بلندی کا رستہ ہے وہ تو گردنوں کو آزاد کرنا ہے، نہ کہ گردنوں کو غلام بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی خدمت کے جو رستے بنائے تھے ان پر تو تم نہیں چڑھے، تم نے تو اپنے مال کو ڈھیروں ڈھیر خرچ کر کے قوموں کو غلام بنانے کی خاطر استعمال کیا ہے۔ فک رقبۃ، گردن کا آزاد کرنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا ایک عام فاقے والے دن میں کھانا کھلانا۔ اب جب بھوک وسیع پیمانے پر قوموں پر حملہ آور ہوتی ہے، ملکوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اس وقت جس کے دل میں سچی بنی نوع انسان کی ہمدردی ہے وہ ان کی فوری طور پر امداد کر کے بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا۔ مگر جن قوموں کا ذکر ہے ان قوموں کا حال یہ ہے کہ ایک لکیر کھینچ دو جغرافیائی، وہ علاقے جو ان کی غلامی کی کا طوق پہننے کا انکار کرتے ہیں وہ بھوکے مر جائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لکیر سے دوسری طرف جو علاقے ان کی غلامی کے طوق پہن لیتے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بنی نوع انسان کی خدمت کے وقت سیاسی برتری کو تسلیم کرنا تو کوئی فیکٹر نہیں، کوئی موجب نہیں ہوا کرتا۔ بنی نوع انسان کی خدمت تو اگر للہ نہیں تو خالصتاً انسانی ہمدردی میں تو ہو۔ ایسا بھی نہیں تھا، جب بھی تم نے کھانے تقسیم کیے گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ وہ گردنیں جو تمہاری جنہوں نے تمہاری بادشاہت کا طوق پہن لیا تھا ان کو زندہ رکھنے کے لیے تم نے بھوک کے دن کھانا کھلایا ہے۔ یتیماً ذا مقربۃ، وہ کن کو کھانا کھلانا ہے؟ رقبہ کیا چیز، فک و رقبۃ کیا چیز ہے؟
ایسے یتیم کو، یعنی یا یوں کہنا چاہیے اقبا کیا چیز ہے، ایسے یتیم کو جو قرابت والا ہو کھانا کھلانا۔ اب یتیم بے قرابت کے ہوں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن اگر قرابت والے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ قریبیوں کا کام ہے، وہ کھانا کھلائے۔ اگر ارد گرد مالدار ہوں تو ان کے اقربا مالدار ہوں تو عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ خود خیال رکھیں گے، لیکن اگر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ یتیموں کی پرورش سے آنکھیں پھیر لیں تو ایسے یتیم کی پرورش کرنا بھی عقبہ پر چڑھنے کے مترادف ہے، جس کا کوئی دیکھنے والا، کوئی والی نہ ہو۔ بس وہ قومیں بھی مراد ہوں گی اس میں جو یتیم کی طرح ہیں، جن کے مالدار، جن کے صاحب حیثیت لوگ ان کے والی بنائے گئے تھے، ان کا فرض تھا وہ ان کی خدمت کرتے، مگر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو جو خاک آلودہ ہو۔ مسکین جو مٹی میں مل گیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ذرائع معاش باقی نہیں رہے، اس میں یہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ وہ کچھ کمائے۔ ایسے مسکین کو اگر کھانا کھلایا جائے، یعنی ایسا انتظام کیا جائے کہ پھر وہ باعزت روزی کما سکے، تو یہ ہے رقبہ پر چڑھنا، عقبہ پر چڑھنا۔ اگر یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو بعد میں نتیجہ نکالا جا رہا ہے یہ ضرور ہونا تھا۔ اگر بین انسان کی کوئی سچی ہمدردی کرے اور فاقوں کے وقت میں بین انسان کی سچی ہمدردی میں ان کی بھوک مٹانے کی کوشش کرے، قطع نظر اس کے کہ ان کے سیاسی روابط کس سے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ایک اور بات ہوتی ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اس کے نتیجے میں لازماً اس کو ایمان نصیب ہونا تھا۔ بس بلندی کا راستہ یہ ہے، یا سیدھا خدا کی طرف جاؤ یا نیچے اترو اور بنی نوع انسان کی خدمت کے راستے سے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر صبر کی تلقین بھی کرو ان کو جو جن بیچاروں کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، وتواصوا بالمرحمہ، اور اپنی غربت کے باوجود رحم کی بھی تلقین کرو اور ان کو تلقین کرو کہ تم بھی آگے رحم سے کام لو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں دائیں طرف والے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا وہ بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار موصدۃ، ان پر لپکنے والی ایک آگ بند کی گئی ہے۔ یہ موصدہ والی جو آگ ہے اس کا قرآن کریم کی ایک دوسری صورت میں ذکر موجود ہے، اور وہ ایٹامک آگ ہے۔ تو اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ایٹمی عذاب مقدر ہوا ہے، اور وہ آگ جو بند کی گئی ہے فی امد ممددہ، وہ آگ ان پر لپکے گی اور ان کو بھسم کر دے گی، یعنی اپنی بربادی کے سامان بھی یہ خود ہی تیار کرنے والے ہیں۔ اور جب وقت آئے گا تو جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جب وقت آئے گا تو پھر یہ دھماکے ہوں گے اور کوئی قوم، کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا نہیں سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشمس۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ یہاں بالکل واضح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورج کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعات جس زمانے میں ہونے ہیں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چاند کے ذریعے پہنچنی تھی بنی نوع انسان تک۔ روشنی وہی ہے، مگر چاند کی وساطت سے، چاند کی سطح سے منعکس ہو کر وہ بنی نوع انسان کو پہنچے گی۔ اسی لیے قسم والا مضمون طریق اسی طرح جاری ہے، یعنی زمانہ گواہ ہوگا، یہ وقت گواہ ہوگا جب یہ واقعات رونما ہوں گے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے گا، والنہار اذا جلاہا اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے۔ یہاں سورج کی روشنی مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر اسلام کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ وہ چاند کی اس چاند کی روشنی جو بنی نوع انسان کو کھینچے گی سورج کی طرف، اس کے بعد پھر اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کا دن آ جائے گا، اور پھر وہ دن سب دنیا پہ پھیل جائے گا، یہ مراد نظر آتی ہے۔ اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، سورج کو روشن کر دے، دن روشن نہیں کیا کرتا، سورج دن کو روشن کیا کرتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، ایک طرز کلام ہے کہ دن کی جس دن میں سورج خوب روشن ہو چکا ہو، تو ایک یہ بھی کلام کی طرز ہے کہ دن کی جب وہ سورج کی روشنی کو ظاہر کر دے خوب طرح، سورج کو روشن کر دے سے مراد یہ ہے کہ نہیں کہ دن سے سورج روشنی پاتا ہے، بلکہ دن سورج کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے، سب کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے وہ سورج جو پہلے اندھے تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ واللیل اذا یغشاہا اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ اب یہ یہاں پہنچ کر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، چاند آیا، پھر سورج طلوع ہو گیا، پھر رات کیسی ہے جس نے اسے ڈھانپا ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ اسلام جب آخری دفعہ دنیا میں طلوع ہو جائے گا تو کیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا واپس ہونا مقدر ہے اور اس پر اندھیرا چھا جانا؟ کیا اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے یا اور مراد ہے یہاں؟ شمس صاحب، ڈاکٹر صاحب، نہیں، یہاں رات سے مراد یہ دجالیت کی رات ہے۔ سورج تو روشن ہو چکا ہوگا، دلائل کی روح سے ایسا روشن ہو چکا ہوگا کہ سب دنیا کو وہ سمجھ آ جانا چاہیے پھر، لیکن دجالیت اپنی آخری کوشش ضرور کرے گی اور طرح طرح کے اندھیرے اس پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اسلام کا سورج دوبارہ چڑھا ہے وہ اتنے قطعی اور غالب دلائل کے ساتھ چڑھا ہے، یعنی ان دلائل کو جو اسلام میں موجود تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوب روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ ان کے لیے جواز کوئی نہیں رہا کہ اس سورج کا انکار کر سکیں، لیکن بنی نوع انسان کو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ سورج نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے،
ان پر ترددات کے اور شکوک کے اندھیرے ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا آخری صورتوں میں ذکر ہے کہ وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے ظلمات ان پر پھینکتے ہیں، اور یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا۔ اور جب وہ حسد کریں گے اسلام سے تو یہ ثبوت ہوگا کہ اسلام ترقی میں آ گیا۔ پھر جب اسلام کے چلنے کے دن آئیں گے تو ان کی تمام تر کوششیں رات کو پھیلا دینے کی ہوں گی، اور واقعتاً رات پھیلی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو اس روشنی میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جس نے سب دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس روشنی کا تجزیہ کریں تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر روشنی کے ساتھ ایک گند وابستہ ہے۔ ہر روشنی دہریت کی تعلیم دے رہی ہے، ہر روشنی فسق و فجور کی تعلیم دے رہی ہے۔ تمام ایجادات اسی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور خدا سے دوری اور اندھیرے پھیلانے کے لیے استعمال ہونے والی ایجادات ہیں۔ بس دوبارہ جو رات چڑھے گی، یہ مراد نہیں کہ اسلام مٹ جائے گا اور رات چڑھے گی۔ اسلام کو مٹانے کی خاطر ایک رات آئے گی جس نے ضرور پوری کوشش کرنی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور زمین کی اور جسے اس نے پیدا کی، اور جیسے اس نے اسے بچھایا۔ آسمان کے خدا کے مقابل پر ان کی کوششیں بیکار جائیں گی۔ اس لیے یہاں اب آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ آسمان گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، تم جو چاہو کر لو، نامرادی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تم اس سورج کا طلوع روک نہیں سکو گے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور جیسے اس نے اسے بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور جیسے اس نے اسے بچھایا۔ اب زمین کے بچھانے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اب اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں، پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کس طرح زمین کو بچھانا سا بنا دیا، بچھایا وہ دکھایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہر جان کی اور جیسے اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ یہ ساری باتیں غور کے قابل ہیں۔ انسان کو یوں ہی نہیں اپنے کمال تک پہنچا ہے، اس کو ایک بنانے والے نے، ٹھیک ٹھاک کرنے والے نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، تو اس مقام تک پہنچا ہے جس پہ وہ اب فائز ہو کر خود خدائی کا دعویدار بن گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں مراد ہے حالانکہ اللہ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اس کی فطرت میں ودیت کر دی تھی یہ بات، کن راہوں سے بچنا ہے اور کون سی چلنے والی راہیں ہیں۔ بس اس کی بے اعتدالیوں اور اس کی پرہیزگاریوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں ودیت کیا۔ الہمہا فجورہا و تقویٰ سے مراد ہے تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں ودیت کیا۔ الہام لفظی الہام مراد نہیں ہے، بلکہ الہام کا استعمال قرآن کریم سے فطرت میں جو چیز ایچ کی جاتی ہے، جو فطرت میں چھاپ دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پروان چڑھایا۔ کس چیز کو پروان چڑھایا؟ تقویٰ، اپنے تقویٰ کو پروان چڑھایا۔ دو چیزیں دکھائی تھیں اس کو، فجور اس کے اور اس کے تقویٰ۔ تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے تقویٰ کو پروان چڑھایا۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا۔ تقویٰ کو مٹی میں گاڑنا اور فجور میں مبتلا ہونا ایک ہی بات کے دو اظہار ہیں۔ تو تقویٰ کو مٹی میں گاڑو گے تو پھر فجور میں ہی مبتلا ہوگے۔ اب پہلی قوموں کی مثال، جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے،
وہ پھر اب بیان کی جا رہی ہے، یعنی مستقبل کے واقعات کے گواہ کے طور پر سابق میں ان ایسی قوموں سے خدا نے جو سلوک فرمایا تھا اس کا ذکر چھیڑ دیا جاتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا، یعنی یہ لوگ بھی سرکشی کی وجہ سے جھٹلائیں گے، کیونکہ اپنی اوقات بھول کر بہت سرکش ہو گئے ہیں ان ترقیات کی بنا پر جو ان کو دنیاوی طور پر نصیب ہوئی ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے سب سے بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے مشرب کا حق یاد رکھنا بریکٹ میں ہے۔ اس کا اس زمانے سے کیا تعلق ہے اس پیش گوئی کا؟ اس زمانے میں ایسی کون سی باتیں ہوئی ہیں؟ تبلیغ اسلام بالکل واضح بات۔ حضرت صالح کی اونٹنی وقف تھی پیغام حق پہنچانے پر، اور اس کی دیکھ بھال اس قوم پر تو نہیں تھی، مگر اسی قوم سے اس کی معیشت کا حق تھا، اسے ایک معیشت کا حق حاصل تھا جو حضرت صالح کی کوششوں سے اس کو ملتا تھا، مگر باہر اسی سرزمین سے ملتا تھا، تو کوئی حق نہیں تھا ان کا کہ اس کو وہاں سے کاٹ دیتے۔ بس یہ اگر محدود دائرے میں دیکھیں تو پاکستان پر اس صورتحال کا اطلاق بڑا واضح اور قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور بر صغیر پر کلیتاً بھی عائد ہوتا ہے، کیونکہ ہندوستانیوں کے بھی طریقے ہیں کچھ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے، اور پاکستان کے بھی طریقے ہیں۔ صورت بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری قوم، اول قوم جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام منسوب ہوئے تھے، ان کی سب کی کوششیں یہی ہیں کہ کسی طرح اسلام کی تبلیغ کے ذرائع کاٹ لیے جائیں، ذرائع چھین لیے جائیں ان سے، یا ذرائع پر ضرب لگائی جائے۔ یہ اونٹنی کی گونچیں کاٹنے والا مضمون ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کہا یہ جاتا ہے اِذْ انبعث اشقاہا، کہ وہ بدبخت جو اٹھا تھا اس اکیلے نے وہ کاٹی تھیں گونچیں، اور واقعتاً یہی بات ہے، مگر ضمیر جمع کی پھیری جا رہی ہے سب کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ساتھ ہو تو قوم کا بدبخت سردار وہ کام کیا کرتا ہے، ورنہ اس کی مجال تھی کہ اس کو نقصان پہنچاتا۔ ساری قوم ساتھ تماشا بین شامل تھی، اس لیے جہاں سزا کا ذکر آنا ہے اس سے پہلے ان کا اس جرم میں ملوث ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ان کے ایما کے بغیر، ان کے منشا کے بغیر، ان کی نصرت کے بغیر، جو زبان خاموش سے ان کو حاصل تھی سردار کو، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر وہ خلاف بول کر ظاہر کر دیتے، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے خاموش کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، سردار اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے مخالفت کا، جیسا کہ اس قوم کے سب سے بدبخت انسان نے اٹھایا تھا، مگر وہ جانتا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہی قوم جو اس وقت اس کے حق میں نعرے لگا رہی ہے، اس کو مردود کی طرح چھوڑ دے گی اور اس کی مخالفت میں نعرے لگائے گی۔
اسی اللہ تعالیٰ جو انسانی فطرت کا نباز ہے، جانتا ہے کہ یہ ساری قوم کا جرم ہوا کرتا ہے، ایک سردار کا جرم نہیں ہوا کرتا، اور قوم کا جرم ہی ایک سردار پیدا کرتا ہے، یعنی سردار اپنے وقت کی پیداوار ہے، اور وقت بگڑا ہوا ہو تو ایک بگڑا ہوا سردار پیدا ہوگا۔ فقال لهم رسول اچھا فکذبوہ فاخروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ اب دیکھ کذبوہ ہے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخروہا، ان سب نے گویا کوچیں کاٹی ہیں، اکیلے سردار نے نہیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تب ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر پے بپے ضربیں لگائیں اور اس کو ہموار کر دیا، اس بستی کو ہموار کر دیا۔ پے بپے ضربیں، یہ اس صورت میں بھی پہلے بھی حوالہ ہے، ہم آغاز بھی کرتے ہیں اور پھر دہراتے بھی ہیں، تو وہاں بھی ایک دفعہ دہرانا مراد نہیں بلکہ ایک تسلسل مراد ہے۔ ہم جب شروع کر دیں گے پکڑ تو رکیں گے نہیں جب تک ہر اگلی پکڑ پہلے سے زیادہ سخت نہ ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی سخت پکڑ ہوگی اپنے تسلسل کے لحاظ سے، اور ہر آنے والی پکڑ کا پہلے سے زیادہ سخت ہونا بالآخر اس قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ پیشگوئی ہے جو محدود علاقوں میں بھی پوری ہو رہی ہے اور وسیع علاقوں میں بھی پوری ہوگی۔ یعنی یہ خیال نہ کریں صرف کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں صرف ہونے والی ہے، یہ جو خدا بننے والی قومیں ہیں ان سے بھی یہ سلوک لازماً ہوگا، اور ان کو پکڑنے میں اللہ تعالیٰ ان کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس ساری دنیا کے متعلق یہ پیشگوئی ہے۔ میں نے مثال کے طور پر بات کھولنے کے لیے آپ کو ان علاقوں کی بات سمجھائی جن کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں عملاً یہ اشقاہا اس کا بدبخت لیڈر ان کا اٹھ کھڑا ہوا ہے اور خدا کے خلاف ہر کوشش کر رہا ہے اور ذرائع بند کر رہا ہے تبلیغ اسلام کے، اور کوششیں کر رہا ہے کہ ہر جگہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں روک بن جائے۔ اور وہ اندھیرے والی بات آپ پھر یاد رکھ لیں، یہاں آ کر یہ چیزیں مل جاتی ہیں، پھر ان پر بھی لازماً پے بپے ضربیں لگنے والی ہیں۔ ولا یخاف عقباہا، جبکہ وہ اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو انسان کے بد انجام کی فکر نہیں، تو اس سے پسند بھی تو نہیں کرتا کہ انسان بد انجام کو پہنچے۔ تو یہ بدبخت ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے بد انجام کی پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ پھر جو کچھ ان سے ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ ان کو مٹا دیا جائے اور کہانیاں بنا دیا جائے۔ سورہ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اب دیکھیں تسلسل مضمون بالکل واضح ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ رات اور دن کی اس جد و جہد کی تشریح پہلی آیات میں گزر چکی ہے، اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ والنہار اذا تجلی،
اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رات تو ڈھانپے گی مگر دن جو روشن ہو کر رہے گا، وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جب وہ ضرور روشن ہو کے رہے گا، اس کی کوششوں کی وجہ سے دب نہیں سکے گا۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے، اس کی یعنی اس کے اس فعل کی، اس سے مراد خدا نہیں ہے۔ بظاہر یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ اس وما خلق الذکر، وما تو اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتی ضمیر، اور اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے، اس کی اس پیدائش کی قسم ہے، جوڑا جو بنایا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں یقیناً الگ الگ ہیں۔ یہاں جوڑے کا ذکر فرمایا ہے، ذکر والانثیٰ، یہ بیچ میں اگر بفرض محال اسے نہ پڑھیں تو وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، وہ اس جملہ معترضہ کے بغیر بھی ایک جاری مضمون کے طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ تو بیچ میں یہ جوڑے جوڑے کی بات کیوں فرمائی ہے؟ سمجھے ہیں ڈاکٹر صاحب، امام صاحب آپ بتائیں۔ جو اثر انداز ہونے والی اور متحد قوموں کی طرف جی اثر انداز ہونے والی اور متحد قوموں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، جی ان کی کوششیں، پھر فاما من آتا واتقیٰ، تو ادھر نہیں لگ رہا اشارہ۔ رات اور دن بھی ایک جوڑا تو ہیں ہی، اور رات اور دن کی جو باہمی جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں کچھ پیدا ہونا ہے۔ اور ایک تو یہ اشارہ اس طرف ہو سکتا تھا، یعنی ہو سکتا ہے امکانی طور پر، یعنی اس کو اگر رات اور دن کو ایک جوڑا سمجھ لیا جائے، اور جوڑا تو ہے ہی، لیکن اس کی جو باہمی جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز ظہور پذیر ہو، اس طرف اشارہ ہو، تو یہ بیچ کا یہ جملہ معترضہ اس تعلق میں ایک معنی دے گا۔ دوسرے وما خلق الذکر والانثیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مرد و عورت بنایا ہے، ایک مقصد کی خاطر بنایا ہے، بے مقصد اور باطل کے طور پر نہیں۔ لیکن ذکر اور انثیٰ دراصل یہ ساری زندگی، انسانی زندگی ہے، بلکہ حیوانی زندگی پر بھی ثابت آنے والی ایک سٹیٹمنٹ، ایک بیان ہے، جس کا تعلق ساری زندگی سے ہے، صرف انسان سے نہیں۔ اتنی لمبی جد و جہد ہے ایک ترقی کی طرف، جس کا آغاز ذکر اور انثیٰ سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کیا کہ یہ ساری چیزیں بیکار تھیں، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی جوڑے بنا دیے، ذکر اور انثیٰ پیدا کیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ارتقاء از خود ہوا ہوتا تو جوڑا پیدا ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، کیونکہ زندگی آغاز ہی میں بغیر کسی جوڑے کے از خود نشو و نما پا رہی تھی۔ تو جوڑا پیدا کرنے میں تو بہت گہری حکمتیں
ملوث ہو جاتی ہیں. بہت گہرے یہ صنعتی راز ہیں جن کا علم ہونا اور ان کا آپس میں جوڑ ہونا. یہ ایک ایسا گہرا مضمون ہے جس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اس پر غور کی طرف اشارہ اس آیت میں موجود ہے. کہ کم سے کم اتنا تو غور کر لو کہ ذکر اور انثیٰ کی پیدائش میں بہت گہری حکمتیں ہیں، اور وہ ساری حکمتیں اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہی ہیں، ایک خالق کا تقاضا کر رہی ہیں، اور اسی خالق کو بھلا کر دنیا میں اب 2 گروہ ہو چکے ہیں جن کی کوششیں الگ الگ ہیں. اما من آتا واتقا، ایک وہ گروہ ہے جس نے راہ حق میں دیا اور تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنی، اور بہترین نیکی کی تصدیق کی. بہترین نیکی کی تصدیق کی سے مراد یہ ہے کہ اس کو بدلائل ثابت کیا کہ بہترین نیکی یہ ہے، اور اس کی تشہیر کی اور اس کی تائید میں کھڑا ہو گیا. سارے معنی صدقہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہی مضمون جو پہلے چلا ہوا تھا کہ فک و رقبہ وغیرہ اور مال کا خرچ کرنا، یہ باقاعدہ یہ صورت بھی اسی تسلسل میں ایک آگے بڑھا ہوا بیان ہے. بس فاما من آتا واتقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سارے کاروبار کے بعد رات اور دن کی جد و جہد میں اللہ دن کو رات سے مغلوب ہونے دے؟ یہ نہیں ہوگا. وہ دن کا مظہر وہ ہے جو کچھ دیتا ہے راہ خدا میں دیتا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے دیتا ہے، اس کے تقوی کے نتیجے میں دیتا ہے. اور صدق بالحسنی، اور بہترین نیکی کی تصدیق کرتا ہے جن معنوں میں نے بیان کیا ہے. وہ کر کے دکھاتا ہے. عمل سے تصدیق سب سے اعلیٰ تصدیق ہے، اور پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے اپنے بیانات میں، اور سمجھاتا ہے بنی نوع انسان کو کہ سچی اور اعلیٰ نیکی کیا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے. وہ سکڑے گا نہیں، اس کی زمین پھیلنے والی ہے، اس کا پیغام پھیلنے والا ہے. اسے سکیڑنے کی ہر کوشش ناکام کر دی جائے گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی. اب ایک طرف تو کہتا ہے میں مال لبت کر رہا ہوں، میں مال لٹا رہا ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ بخیل قومیں کوئی نہیں جو بظاہر مال لٹاتی ہیں، لیکن دراصل غریب قوموں کا خون بھی نچوڑ لیتی ہیں، اور حقیقت میں بخل سے کام لیتی ہیں، کیونکہ جو کچھ بظاہر مدد کے نام پر دیتی ہیں اس پہ سود کی شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدد چھوڑ کے ان سارے ملکوں کی سرزمینیں ان کے بینکوں کی گروی ہو جاتی ہیں. تو مال لبت کو خرچ کرنا دراصل بخل کا انہوں نے دوسرا نام رکھا ہوا ہے. مال کو راہ میں ہلکان کرنا گویا کہ لوگوں کی خاطر، یہ دھوکہ بازی ہے. مال ہلکان نہیں، بلکہ ان کے بخل کا ایک اور اظہار ہے. اس مال کے ذریعے جو بظاہر ہلاک کر رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ پیسے نچوڑتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی کی سے مراد یہ ہے اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور ان قوموں کے مال سے بھی بے نیاز ہو گیا. جو غریب اور مفلوق الحال قومیں تھیں، ان کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں سے بے نیاز ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بہترین نیکی کی تکذیب کی. اسلام نے بہترین نیکی کو جس طرح کھول کر پیش کیا ہے، نوع انسان کی ضرورت پہ خرچ کرنا،
اگر قرضہ دینا ہے تو قرض حسنہ دینا، اور ممکن ہو تو اس میں طاقت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا، اور اس سے بڑھ کر اپنے مال کو ان پر خرچ کرنا، اور مطالبے کے طور پر کچھ نہ مانگنا، اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کرنا، یہ ساری بہترین نیکی ہے۔ تو ان تمام نیکی کی بہترین قسموں کی یہ قومیں تکذیب کر رہی ہیں، جو اسلام کی دشمن ہیں، جو بھی ہیں ان کے اندر جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں وہ تکذیب نہیں کرتے۔ اس لیے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر سب کو ملزم نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی طور پر یہی ہو رہا ہے کہ قومیں اس طرح ہی ہیں، ان کا مزاج سرداری کی صورت میں جو ظاہر ہوا ہے، سیاسی سرداری کی صورت میں، وہ بالکل یہی ہے۔ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے استثناء کے جزیرے بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بھی متہم کیا جا رہا ہے۔ پہچان یہ ہے وہ بہترین نیکی کی ترغیب نہیں کرتے، بہترین نیکی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو افریقہ میں یا دوسرے ایسے ممالک میں اس رنگ میں خرچ کرتی ہیں، اور خرچ کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہیں کہ وہ صرف ان کا بھیجا ہوا دانہ کھانے کے محتاج ہی نہ رہیں، ہمیشہ ان کا بھیجا ہوا پانی پینے کا محتاج نہ رہیں، بلکہ خود پانی نکالنے کی توفیق ان کو نصیب ہو جائے، خود دانے کاشت کرنے اور ان کو اگا کر اپنے پیٹ بھرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو تو اسلام رد نہیں کرتا، یہ اسلام کی ان کوششوں کو رد نہیں کرتے، یہ صدقہ بالحسنہ میں آ جاتے ہیں۔ بس ان کا استثناء از خود ہے، جو بھی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے اس کو خدا تعالیٰ مغضوب علیہم بتا ہی نہیں سکتا۔ وما یغنی عنہ وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ، ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا تو اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ وقت ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے اب انشاءاللہ نوٹ کر لینا، شروع کر دیں گے۔ اور دعا کی بھی تلاوت ہوگی تھی، مگر اب تو دوبارہ ہوگی اگلے ہفتے۔